جیت گئے تھے. تو ہوا کیا کہ جب قیدی جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہ طے کیا کہ اس بندے کی حیثیت کے مطابق ان سے رینسم لیا جائے گا، پھر اس بندے کو چھوڑ دیا جائے گا. اور کئی لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس کچھ مال نہیں تھا، تو پھر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اتنے لوگوں کو پڑھانا ہے، علم سکھانا ہے. تو اس حوالے سے پھر ان کو بھی چھوڑ دیا گیا. اور جتنے بھی کیپٹیوز تھے، سب سے زیادہ جو اماؤنٹ دی گئی تھی وہ ولید کی دی گئی تھی، جو کہ بیٹے ہیں ولید بن مغیرہ کے، بیکاز ولید بن مغیرہ ہی واز دا ریچسٹ پرسن ان مکہ، اور یہ بنو مخزوم سے بلونگ کرتے تھے. اینڈ بنو مخزوم از فیمس، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی جنگجو قوم تھی، اور یہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو ٹرین کیا کرتے تھے جنگ کے بارے میں، تیر اندازی سکھایا، ٹیکس فار دا وار فیئر، گھوڑے پہ کیسے بیٹھنا ہے اور انٹیمڈ ہارسز کو کیسے ٹیم کرنا ہے. تو بچوں کو بچپن ہی سے ٹریننگ دی جاتی تھی. اور خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو پرسنلی ان کے والد نے ہی ٹرین کیا تھا. کہ ایک وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ آئی واز اے کڈ، اور میرے والد نے مجھے ایک انٹیمڈ ہارس دیا، اینڈ اٹس ویری ٹف ٹو ٹیم اے پرٹیکولر ہارس اگر جو ہے وہ انٹیمڈ ہو. تو کہتے ہیں کہ پھر آئی یوز ٹو ٹیم دی انٹیمڈ ہارسز، اور پھر میں نے بچپن ہی سے تیر اندازی سیکھی، اور گھوڑے کو دھڑاتے دھڑاتے کیسے تیر اندازی کرنی ہے، بیکاز اٹس اے ٹیلنٹ. تو یہ ساری چیزیں ان کو سکھائی گئی. تو پھر ہوا کیا کہ ان کے لیے جو ہیوی رینسم تھا وہ پے کیا گیا، اور خالد بن ولید خود آتے ہیں اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے. اور ہوتا کیا ہے کہ رات کو مدینہ سے تھوڑا سا باہر جب وہ کیمپ لگا کے آرام کر رہے ہوتے ہیں، تو رات کو ہی ان کے بھائی واپس چلے جاتے ہیں مدینہ میں، اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو خالد بن ولید بڑے سرپرائز ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے اسلام قبول کرنا ہی تھا تو وائی ڈیڈ آئی پے سو مچ آف دی اماؤنٹ. تو اب یہ ایک پرائڈ تھی عرب کی. وہ کہتے تھے ولید جو ان کے بھائی ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ جو مسلمان ہیں، مسلمز ہیں مدینہ میں، وہ یہ کہہ دیں کہ ولید ڈر کے مارے اس نے اسلام قبول کر لیا. تو آئی وانٹ ٹو بی اے فری مین فرسٹ، اور پھر جو ہے پیسے دے کے جو ہے میں نے سوچا کہ میں اسلام قبول کروں. دین ہی ایکسیپٹڈ اسلام. لیکن ان بھائیوں میں آپس میں بڑی کلوز بانڈنگ تھی. اینڈ تک ولید نے رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا. ان کو آن اینڈ آف دعوت دیتے رہتے تھے کہ دین اچھا ہے، دین پہ آ جاؤ. تو ہوا کیا کہ ٹائم وینٹ آن. پھر غزوہ احد ہوتی ہے، اور غزوہ احد میں یہ بار بار ہم سنتے ہیں غزوہ احد کے بارے میں. آپ کو یاد ہے کہ غزوہ بدر میں جو ابو سفیان لے کے جا رہے تھے کیراوین، اچھا خاصا مال تھا اس میں. اور ہوا کیا کہ جب بدر میں شکست ہوئی مکہ والوں کو، تو ان لوگوں نے قسم اٹھائی تھی کہ یہ سارا مال ہم بیچیں گے، جو اس کی کیپٹل اماؤنٹ ہے ود دا پروفٹ، ہم سارا مال لگائیں گے جو اگلی جنگ ہم لڑیں گے مسلمانوں کے ساتھ. میننگ دے ریئلی انویسٹڈ. وہ باطل پہ ہو کہ انہوں نے انویسٹ کیا. اور پھر غزوہ احد اگلے سال وہ آتے ہیں. Now this time خالد بن ولید ہی از آن دی ادر سائڈ. ابھی بھی وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا، اور ابو سفیان لیڈ کر رہے ہیں. ابو سفیان بعد میں ایمان وہ لے کے آ جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو وہاں پہ دو فلانکس تھے، ایک رائٹ اور لیفٹ. رائٹ پہ خالد بن ولید تھے، اور لیفٹ پہ اکرمہ بن ابی جہل جو ابو جہل کے بیٹے ہیں. یہ بھی بعد میں اسلام قبول کر لیتے ہیں. اینڈ ہی واز آلسو اے وارئر، کیونکہ بنو مخزوم سے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جنگ آلموسٹ ہار چکے تھے مکہ والے. تو جو تیر انداز تھے انہوں نے دیکھا کہ اب تو جنگ ختم ہوگی. حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھو کہ ہم جنگ ہار رہے ہوں، تب تم نے جو بھی ہمارا حال ہو رہا ہو یہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا. تو رسول اللہ نے تو جب ہارنے کی بات تھی اس کے بارے میں ہمیں بتایا تھا، لیکن اب تو مسلمان جیت گئے ہیں. تو اور اس وقت ابھی تک جو بوٹی ہے، جو مال غنیمت ہے، اس کے بھی احکامات نہیں آئے ہوئے تھے. تو وہ نیچے چلے جاتے ہیں. حالانکہ جو ان کے ہیڈ تھے صحابی، انہوں نے کہا کہ نہ جاؤ، تو انہوں نے بات نہیں مانی، کیونکہ ایز سچ جو ہے رولز تو تھے ہی نہیں. تو 40 آف دا کمپینینز آؤٹ آف 50 وہ نیچے چلے جاتے ہیں. اور خالد بن ولید جاتے جاتے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ پہاڑ اب خالی ہو چکا ہے. تو پھر اپنی پوری کیولری کو واپس جو ہے لے کے آتے ہیں. اور جو مسلمز ہوتے ہیں، اٹس لائک
यानी पीछे ओहद का पहाड़ है, एक छोटा सा यहाँ पे जगह होती है जहाँ से तीर अंदाजों ने थोड़ा सा प्रोटेक्शन की होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से अटैक नहीं कर पाते। मुस्लिम्स वर इन फ्रंट, और उनके आगे जो है जो मक्कन आर्मी थी वो थी। तो फिर जब ये पीछे आते हैं तो मुस्लिम दे वर सैंडविच्ड एक्चुअली, पीछे से भी अटैक हो रहा है, आगे से भी अटैक हो रहा है, और बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता है मुसलमानों का। एंड दिस टाइम मक्कन्स टोल्ड कि जी हमने अपना बदला ले लिया, तुमने हमारे साथ मारे थे, इस बार हमने भी तुमने हमारे 70 मारे थे, इस बार हमने भी तुम्हारे 70 लोगों को मार दिया है। बट दिस टाइम रसूलुल्लाह सेड क़त्लाना फिल जन्नह व क़त्लाकुम फिन नार, तुम्हारी और हमारी बराबरी कभी हो ही नहीं सकती। जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, जो इस दुनिया से गए हैं, वो तो शहीद हैं और वो जन्नत में गए हैं, और जो तुम्हारे लोग फौत हुए हैं, इंतकाल किए, वो तो जहन्नम में गए हैं, तो कभी बराबरी नहीं हो सकती। तो बहरहाल सब जब भाग रहे थे तो खालिद बिन वलीद की वजह से ये सारा नुकसान हुआ। थिंग्स वेंट ऑन, और उसके बाद ग़ज़वा खंदक होती है। ग़ज़वा खंदक में भी खालिद बिन वलीद अभी तक इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं किया। जो ट्रेंच डिग की जाती है, जो ग्रुप खालिद बिन वलीद के साथ होता है, सिर्फ वही ग्रुप ही थोड़ी देर के लिए जंप करके वहाँ तक आ पाता है, लेकिन वो कुछ स्कर्मिशेस होती हैं और फिर वो वापस आ जाते हैं और बचा हो जाता है, और फिर ग़ज़वा खंदक भी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हुदैबिया, जब रसूलुल्लाह को ख्वाब आता है कि उम्रा कीजिए, तो फिर वो इहराम बांध के 1400 सहाबा जब ट्रैवल करते हैं, तो मक्का वाले ये समझ बैठते हैं कि दीज पीपल आर कमिंग टू फाइट विद अस, और फिर वो 300 बंदे इकट्ठे करते हैं, और उनका लीडर, उनके जो लीडर होते हैं खालिद बिन वलीद होते हैं, और कहते हैं कि आपने उनको स्टॉप करने आने नहीं देना। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते क्या है, सुभान अल्लाह, जो मेन रास्ता होता है मदीना और मक्का का, उसको छोड़ देते हैं, और ऐसी वैलीज जो है वो रास्ता इख्तियार करते हैं जहाँ पे जनरली लोग ट्रैवल नहीं करते, तो वो बेसिकली डाइवर्ट कर लेते हैं, और खालिद बिन वलीद बड़े परेशान होते हैं। बेसिकली खालिद बिन वलीद की हमेशा से ये आप देखिए स्ट्रैटेजी रही है, वो जब भी वॉरफेयर में जाते थे ना, तो वो ऐसी स्ट्रैटेजी किया करते थे। तो दिस टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आउटस्मार्टेड हिम, और फिर आहिस्ता आहिस्ता खालिद बिन वलीद कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा मुसलमानों को देखा कि वो सलात खौफ पढ़ रहे हैं, और मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि इस वक्त भी वो बड़े हम्बली खड़े हैं, और एक ग्रुप नमाज पढ़ रहा है, फिर दूसरा ग्रुप आ रहा है। तो फिर थोड़ा थोड़ा मैं इस्लाम की तरफ आना शुरू हुआ, और इस